बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दिन अवाम के साथ आपका मेज़बान महर सिमाब एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरह के हम एक दिन अवाम के साथ में एक मेहनतकश से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम उनके साथ सारा दिन गुजारते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसा मेहनतकश, हम एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर देखा जाए तो एक दिन ऐसा था कि हर घर का चूल्हा जलने के लिए भी इनका अहम किरदार होता था, जो कि गंदम पिसाई का काम करते हैं। हम मौजूद हैं एक यहाँ पर एक जंदर जो है, यहाँ पर आटा पिसाई का काम होता है और पानी से ये जंदर चलते हैं। और कदीम ज़माने में जब बिजली नहीं भी थी तो यही जंदर होते थे जहाँ पर आटा पिसाई का काम होता था। इस तरह आज एक ऐसा मेहनतकश जो कि आबाओ अजदाद से इस जंदर में आज अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। और आज के दौर में भी जिस तरह की जदीद दौर आ गया है, मशीनरियाँ नई नई आ गई हैं, नए नए तरीक़ाकार आ गए हैं और ऐसी मशीनों ने इनकी जगह ले ली है कि अब शहरों में भी गंदम पिसाई होती है, लेकिन वो जदीद मशीनें हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग इन्हीं देहातों से, चाहे शहरी लोगों को देखें, इन जंदर में आते हैं और आटा पिसाई, चाहे वो गंदम है या वो मकई है, यहाँ से आटा पिसा के लेके जाते हैं। लेकिन ये लोग आज भी इस जदीद दौर के बावजूद भी एक ऐसा जंदर जो कि पानी की पंचक्की जैसे हम देखते हैं यहाँ पर चल रही होती है, एक पत्थर के ज़रिए जो है वो आटा पिसाई होता है। लेकिन ये लोग आज भी यहाँ पर मेहनतकश और अपनी मेहनत बरकरार रखे हुए अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का सहारा बने हुए हैं। तो एक मेहनतकश हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उससे तारफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। सबसे पहले अपना तारफ़ करवाएं, आपका नाम क्या और किस इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, मेरा नाम है जी अब्दुल हफीज़ अवान और मैं सरसाला का ही रहने वाला हूँ, यहीं का मुकामी हूँ। तो यहाँ पुराना ही इसी तरह इधर सरसाला का ही हूँ। सरसाला के हैं। अच्छा, ये गंदम पिसाई मैं देख रहा हूँ, ये अब तो नया दौर आ गया, नई नई मशीनें आ गई हैं। आप ये वाला काम जो है आज भी देख रहे हैं, पत्थर से जो है एक जंदर जैसे हम बोलते हैं, आटा पिसाई का काम हो रहा है और टाइम भी लगता है, जिस पे मैं देखता हूँ कि ना बिजली की ज़रूरत होती है ना कुछ ज़रूरत होती है। तो एक कदीमी रवायत चली आ रही, तो कब से ये काम कर रहे हैं और आज भी ये काम आप कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि कितने टाइम से आप इसी काम में हैं? अच्छा, इस तरह मैं तो शुरू से ये मेरे वालिद साहब थे, पहले वालिद साहब छोटा सा था तो वालिद साहब के साथ आता था, तो वालिद साहब चलाते थे। अभी वालिद साहब ज़रा बूढ़े हो गए हैं, अभी उनको फिर मैंने उधर छोड़ दिया और खुद इधर आ गया हूँ। और इससे पहले भी मेरे वालिद साहब के वालिद साहब यानी कि दादा परदादा इस तरह उधर से पुराने शुरू से चल रहे हैं। ये तकरीबन 100-200 साल पुराने हैं ये जंदर, और ये उस वक्त ही चल रहे हैं ये ना। तो बस उसी तरह ये अभी हमारी जो है ना इस तरह तरतीब चल रही है ना। तो अभी मैं आ गया हूँ, अभी मेरे बाद फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे, इस तरह ये है ना। तो आबाओ अजदाद से मतलब आप कह रहे हैं कि ये? जी बिल्कुल आबाओ अजदाद से चल रहा है। 100-200 साल सोचने कितना अभी टाइम अरसा हो गया इनका ना। तो ये शुरू से ये इसी तरह हमारे चलते आ रहे हैं। तो आपका कितना टाइम हो गया? मेरे तकरीबन 30-40 साल तो मेरे भी हो गए हैं यहाँ। इधर वालिद साहब को छोटा सा था तब भी आता था, तो अभी भी फिर यही है इसी तरह। अच्छा हफीज़ भाई, जदीद मशीनें आ गई हैं। जी जी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन क्यों आज भी लोग आ रहे हैं, जंदर का आटा वो पिसा के लेके जाते हैं? तो क्या वजह है, आपने क्यों नहीं चेंज किया, उसी पुराने रिवायत पे जो बरकरार हैं? तो अपने आप को जिस तरह लोग जो है ना अपडेट करते हैं अपने आप को, तो आप क्यों इसी पुराने रवायत के साथ आज भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल इस तरह है, जो अभी मशीनें तो बहुत सी आ गई हैं, लेकिन वो मशीन का आटे में और जंदर के आटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसका इतना एक तो खालिस होता है और इसकी लज्जत भी होती है। हम लोग इनको या देसी लफ्ज़ में मकई का आटा जो पिसाई करते हैं, उसका जो होता है आटा वो तंदूर के साथ जो लोग लगाते हैं, वो जंदर के आटे का जो होता है वो लग जाता है, और जो चक्की वाला आटा है वो नहीं लगता उसको। हम लोग इनको में उसे त्रेड़ बोलते हैं उसकी। हाँ, उस तरह यह है कि इस वजह से फिर वो इसकी जो लज्जत है वो चक्की वाले आटे की नहीं है। चक्कियाँ तो बहुत हैं, हर घर के बाहर लगी हुई है, लेकिन ये जंदर का जो लोग आटा खाते हैं, आटा इस्तेमाल कर रहे हैं या जो करते हैं, वो वाला जो है ये इस तरह ये चक्की वाले आटे के साथ नहीं मिलता है। कितनी तादाद में वो लोग हैं? मकसद में जो आपकी बात से मुझे समझे, शौकीन लोग जो कि आज भी चाहते हैं कि खालिस आम खाएं और जिसे कहते हैं ना कि देसी आटा। देसी से अलावा भी जो है ना इसकी सफाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये हमारे सामने होता है ना, जो आटा है हमारे सामने होता है, और चक्की में जो आटा ऊपर से गंदम डालते हैं, बीच में कुछ पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारे सामने होता है, सारा साफ़ सुथरा बिल्कुल। गंदम ही हम देख के डालते हैं, थोड़ा सा भी फाल्क हो तो हम लोग उसको पिसाई नहीं करते, उसको निकाल देते हैं हम लोग। तो इस वजह से ये आटा खालस भी है और साफ़ ही। सबसे बेहतर जो है जो सफाई बहुत है इसमें, ये ज़्यादा बेहतर है।
اچھا آپ جو ہے ابھی یہاں پر جو کام ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے آبا و اجداد سے آپ کرتے آ رہے ہیں، والد کو دیکھ کے آپ، اس کے بعد آپ نے سنبھالی ہوئی، آپ کے بچے کتنے ہیں اور کیا وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں؟ جی جی میرے بچے ہیں جی، 2 بچے ہیں اور 2 بچے ہیں، وہ تو ساتھ پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ابھی جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں ادھر میرے ساتھ، وہ آتے رہتے ہیں ادھر۔ باقی ویسے 4 بچے ہیں میرے، اور 2 بچی ہیں اور 2 بچے ہیں، اور ایک والد صاحب ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ساری شارجی فیملی ہے ہماری اس طرح سے۔ اچھا مہنگائی تو زیادہ ہوئی ہے، تو کمائی کتنی ہو جاتی ہے اور کتنے ٹائم یہ کام آپ کرتے رہتے ہیں، تو آج بھی مطلب اس میں گزارا ہو جاتا ہے؟ اس طرح ابھی وہ پہلے والا حساب تو اب نہیں رہا، مہنگائی زیادہ ہے اس طرح، تو یہ ہے کہ ابھی ساتھ میں نے وہ چھوٹا سا اور بھی بزنس شروع کیا ہوا ہے، ایک ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ ایک اس سے کام نہیں اس سے چلتا، کام نہیں چل رہا ہے نا، جندروں سے اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹائم ایسا تھا، مقصد یہ ہے کہ آپ جندر سے سارے خاندان کنبا، سارے ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میرے والد صاحب لاتے تھے، ہم لوگ پورا خاندان وہ جو ہے نا پڑھتے بھی تھے اور ساتھ میں وہ، لیکن ابھی ایسا ٹائم آ گیا، ابھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صرف جندر جو ہے وہ ہمارا کام پارٹ ٹائم دوسرا کاروبار بھی ساتھ۔ جی جی ابھی میں نے دوسرا شروع کر دیا، ایک چھوٹا سا ڈھابا بنایا، ادھر میں ادھر لے کے جاؤں گا آپ کو، ادھر بھی وہ دیکھیے گا۔ ابھی میں نے وہ ساتھ میں وہ کام بھی شروع کیا، جس میں میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں خود بھی ادھر ہی کرتا ہوں، تو ساتھ میں یہ جندروں والا بھی کام کرتا ہوں اور ساتھ وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ کتنے ٹائم جندر چلتا رہتا ہے؟ یہ 24 گھنٹے ہم لوگ چلاتے ہیں، 24 گھنٹے اگر دانے ختم ہو جائیں تو پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں، ورنہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اور 24 گھنٹے ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس رہنا پڑتا ہے اس چلانے کے لیے نا، تو پاس نہ ہو تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اس کو چلتا نہیں ہے اس طرح، تو اس لیے ہم لوگ 24 گھنٹے اس کو چلاتے ہیں، تو رات کو بھی ہم لوگ 2-3 چکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں آ کے نا، تو وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سوچا تھا کہ بھئی، یا سوچا ہے کہ یا کوئی اور کام مطلب ساتھ میں اس کو نہ کرتا تو کچھ اور ہوتا اچھا تھا، ایسا کوئی سوچا تھا شروع نہیں ایسا تو میں نے کچھ نہیں سوچا، یہ تو ہمارا جو ہے نا، یہ شروع سے ہم لوگ جتنی فیملی ہے ہماری، دیکھیں یہ جندروں سے ہی ہم لوگ وہ ہوا، تو یہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب، یہ سارا ہمارا پرانا ہمارا یہی ہے، ہم لوگ اس کو ختم نہیں کریں گے، یہ جب تک آئیں تو یہ چلتا رہے گا۔ مطلب ہماری یہ ثقافت بھی ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ ایک ہمارا آبا و اجداد کا ایک ذریعہ بھی، کاروبار معاش ہے جو اپنے خاندان کے پالنے کے لیے مطمئن ہے آپ؟ جی بالکل بالکل، میں اس پہ مطمئن ہوں، میں اپنی خوشی سے کام کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اس کو چلا رہا ہوں اسی طرح ہی، کیونکہ ہمارا شروع سے یہ کام ہی یہی ہے، ہمارا پیشہ ہی یہی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو وہ اسی طرح برقرار ہے میرا کام انشاءاللہ۔ اچھا حفیظ بھائی، روزانہ کتنی گندم پسائی ہوتی ہے اور کتنے گاہک آتے ہیں اس جندر کے لیے؟ اچھا اس طرح ہے، یہ جندر ہے نا، اس میں ہمارے پاس ابھی پانی تھوڑا کم ہے نا، تو جو گندم کا آٹا ہے وہ تقریباً 3 من جو 24 گھنٹے میں پسائی ہوتا ہے، اور جو مکئی کا آٹا ہے وہ تقریباً 1 من یا 1.5 من ہم لوگ 24 گھنٹے میں پسائی کرتے ہیں، تو یہ پانی ابھی کم ہے تو اتنے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے آٹا جو ہے آٹا ٹھیک ہوتا ہے، اس کی لذت بھی ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ یہ گرم نہیں ہوتا ہے، پتھر ہیں دونوں آپس میں، گرم نہیں ہوتا ہے آٹا بالکل، اس وجہ سے آٹا ٹھیک آتا ہے اس کا نا، تو وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ابھی ویسے تو چکیوں میں تقریباً 10 منٹ میں 1 من پسائی ہو جاتی ہے گندم، تو ہمارا جو ہے تقریباً 5 گھنٹے میں گندم پسائی ہوتی ہے، تقریباً 5 گھنٹے میں 1 من پسائی ہوتی ہے، 5 گھنٹے میں 1 من گندم پسائی ہوتی ہے، جی جی گندم، اور جو مکئی ہے وہ مکئی تقریباً 10-11 گھنٹے لگتے ہیں من کے، تو چکی میں اگر ہم لوگ ڈالیں تو وہاں تقریباً 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں تقریباً وہ مکئی ہے گندم وہ کر دیتا ہے 1 من۔ 5 گھنٹے 10 گھنٹے صبر کر لیتا ہے گاہک؟ جی جی بالکل، یہ ہے کہ گاہک تو اس طرح جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا فون نمبر ہم لوگ لکھتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو جب اس کا آٹا تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو فون کرتے ہیں، پھر وہ آگے لے جاتا ہے اس طرح، تو وہ اسی وقت نہیں ہوتا ہے کہ بندہ آئے اور بیٹھ جائے، اور اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ آگے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 2 دن بعد 3 دن بعد ہم لوگ ان کو دیتے ہیں واپس، پھر ہم لوگ اس کو فون کرتے ہیں، وہ آگے لے جاتا ہے پھر اس طرح سے۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہوتا ہے، تو یہ بنانے میں آج کے یہ پرانے دور میں بنے ہوئے، جدید دور میں بھی لوگ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، تو تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ پورا سسٹم جو ہے اس کا تھوڑا سا بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ جی طریقہ کار ظاہر بات ہے، اور بھی تو بنے ہی ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا پورے سسٹم کا؟ اس طرح یہ پیچھے سے ہم لوگ پانی لے کے آتے ہیں، پانی آ گیا، ابھی یہ ہمارے جو 10 چندر چل رہے ہیں، ابھی 10 چندروں کا انہوں نے ہمارے بزرگوں نے ایک جیسا لیول کیا ہوا ہے، پانی کو ہم لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھا ہو کے وہ لیول سے پانی نیچے جاتا ہے، آگے ہم نے لکڑ کی نالیاں بنی ہوتی ہیں، وہ نالی اس طرح بنی ہوتی ہے، پیچھے سے اگر وہ 12 فٹ ہے تو آگے سے جا کے 1 فٹ رہ جاتی ہے پیچھے سے، یعنی کہ سپیڈ بنانے کے لیے اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے جب پیچھے سے زیادہ ہے وہ چوڑا اور آگے سے جا کے کم ہو جاتا ہے، اس طرح اس سے جا کے پھر آگے ہمارا وہ اس طرح وہ گول چرخا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگے وہ بننے
दाने होते हैं हमारे, वो पानी जब उसके साथ लगता है इस तरह का, वो ज़ोर से फिर ऐसे घूमता है। फिर उसको घुमाने के लिए बैरंग नहीं है नीचे। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि यार बैरंग होगा, बैरंग नहीं है, उसको पत्थर लगा होता है। पत्थर के ऊपर पत्थर को रखा जाता है। जी, पत्थर, नीचे भी पत्थर है, ऊपर भी पत्थर है। पत्थर का हमने ऐसे वो बनाया होता है, ऐसे सुंबा हम लोग उसको बोलते हैं, वो बना के वो जिस तरह इनको भी नाम ले लें। जी, वो सुंबा होता है, और उस तरह वो बना के उसका आगे नीचे भी वो बनाते हैं टुआ सा ऐसे बना के ना, तो उसमें ये होता है कि वो सुंबा उसके ऊपर चलता है ऐसे। वो पत्थर जब पानी लगता है तो पत्थर जो है ना आप ऐसे घूमता है नीचे। फिर ऊपर जाके ऊपर एक लोहे की, हम लोग उसको किली बोलते हैं इनको में, वो है। फिर ऊपर एक फोनी सी लगी होती है, वो ऊपर जो हमारा पत्थर ऊपर घूमने वाला था उसमें घुस जाती है आंख। तो वो दोनों जो है आपस में इस तरह, वो नीचे से जब वो घूमता है फिर ऊपर जाके वो पत्थर घूमता है हमारा जो जंदर होता है वो वाला। तो यहाँ पे जो दाने जिस स्पीड से इसकी कम ज़्यादा होती है, दाने के स्पीड से जो गिरते हैं, तो ये दानों का क्या वो उसके लिए क्यों बिजली तो है नहीं, जो मशीन तो है नहीं, तो ये दाने कैसे जा रहे हैं उसके अंदर, घुमा रहे हैं उसको, नीचे आटा की स्पीड से निकल रहा है, तो थोड़ा सा इसकी बताएं। हाँ, वो दाने का इस तरह है, वो भी कंट्रोल हमारे हाथ में होता है सारा। लेवल हमारे हाथ में होता है, उसको हम लोग ज़्यादा करें या कम करें। और उसके साथ एक वो लगी होती है, एक नावी सी लगी होती है ऊपर, डिग्गी बनी होती है ऊपर, डिग्गी से नीचे वो पैप लग के आया हो, तो उसके साथ ऐसे नावी उसको बोलते हैं हम लोग इनको में, वो लगी है। तो साथ में एक वो दूसरी लकड़ी सी होती है लगी होती है ना, वो जैसे ही वो जंदर घूमता है ना तो उसके साथ वो भी हिलती रहती है ऐसे ऐसे। तो इस वजह से वो दाने भी थोड़े थोड़े वो नीचे जाते रहते हैं। फिर उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है ऊपर, तो हम लोग वहाँ से उसको ज़्यादा करें या कम करें वो हमारे तक होता है। जितना अगर पानी ज़्यादा है, दाना ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो फिर ज़्यादा कर लेते हैं। अगर कम है, पानी कम है, जंदर की स्पीड आते है, फिर उसको हम लोग कम कर लेते हैं। जितना यानी कि हमारे हाथ में होता है उसको कंट्रोल करना, दानों का वो स्पीड जो है उसकी। तो हफीज़ भाई, इस पर तो कोई मीटर तो नहीं लगी होती जैसे बड़ी मशीनों में मीटर लगे होते हैं, तो यहाँ पर तो वही बात आप वाली है कि बंदे को अंदाज़ा ही होता होगा, तजर्बे से चलता हो। बिल्कुल, ये तजर्बे से ही होता है। हमें अभी पता है ना वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, इसको कितना दाना चाहिए। ये तो नहीं हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा नहीं होता, वो हमारा हम समझते हैं इसको इतना भी ये इतनी स्पीड से घूम रहा है, पानी इतना आ रहा है, उस वजह से हम लोग कंट्रोल हम लोग खुद करते हैं, अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो काम में थकावट के बाद क्या करते हैं? शाम को क्या होता है? दोस्त यार भी हैं, तो बच्चों को कब टाइम देते हैं? इस तरह होता है कि बस ये अभी मेरी शाम जो है ये अभी इधर होटल पे ही गुजरेगी। दिन को हम लोग इधर होते हैं, अभी उधर जाएंगे, साथ दोस्त आ जाते हैं, कोई आगे बैठते हैं, वैसे पैसेंजर दूसरे लोग भी आते रहते हैं, आगे बैठते हैं वहाँ। अभी शाम हम लोग उधर करते हैं। शाम को रात को मैं घर जाता हूँ, बच्चों में थोड़ा सा उधर पहुँच जाता हूँ, तकरीबन 10-11 बजे घर जाता हूँ। सुबह फिर जल्दी आ जाता हूँ नमाज़ पढ़ के। इसी तरह तो अगर जंदर चढ़ रहे हो तो फिर रात को इधर मुझे एक चक्कर लगाना पड़ता है लाजमी, तो वो आगे मैं उसको भी देखता हूँ जंदरों को। आज तो वैसे ही हम लोग शाम जो है अभी मैं उधर लेके जाऊँगा आपको, वैसे इधर ही होता है, होटल पे ही होता हूँ उधर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़, जो कि एक मेहनतकश है, एक जंदर जो जिस तरह उन्होंने कहा कि पूरे ख़ानदान का सहारा बने हुए हैं वो, जिस तरह के उनके आबा व अजदाद से यही काम है। लेकिन उनका जो कहना है कि जंदर के हवाले से इस तरह बात की कि महंगाई इतनी हो गई है कि एक कारोबार से अब काम नहीं चलता, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनके भी अखराजात हैं, तालीम है और महंगाई भी है। तो इसी तरह मज़ीद भी आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे हफीज़ साहब के जो बच्चे हैं उनसे भी बात हो। तो इस वक्त टाइम होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक मेहनतकश जो कि जंदर पे जिस तरह के आटा पिसाई का काम करते हैं, हफीज़ भाई के साथ आज हमारा दिन गुज़र रहा है। जिस तरह के यह बात तो हुई सारी, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसे देखते हैं, क्या वो भी अपने आबा अजदाद, जिस तरह हफीज़ भाई ने कहा कि आबा अजदाद से चला आ रहा है, तो एक रवायती काम है हमारा और सकाफ़त भी है, और मज़दूरी जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो काम हो रहा है वो भी जंदर से होती है। लेकिन इनके बेटे जो जिस तरह वो आजकल क्या मसरूफ़ियात है उनकी पढ़ाई के हवाले से वो क्या कहते हैं, और अपने वालिद साहब जिन्होंने इतनी मेहनत से इनको बड़ा किया वो क्या कहते हैं, उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान। लुकमान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th क्लास।
اچھا یہ بتائیں جندر کے کام میں جس طرح ان کا سارا ٹائم زیادہ گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں شام کو ایک ڈھابے کا بھی کام کرتے ہیں، تو والد صاحب کے ساتھ آپ بھی ہاتھ بٹاتے ہیں یا بس نہیں؟ بٹاتے ہیں جی، ہاں، جی بٹاتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں؟ سارے کام کرتے ہیں پاپا کے ساتھ۔ تو کیسے تعلیم کیسے جا رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے والد صاحب جتنی محنت مزدوری کر رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے، اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا خواہشات ہیں آپ کی؟ اپنے والد صاحب کی خواہشات پوری کروں گا اور بڑا آدمی بنوں۔ اچھا، تو والد صاحب تو محنت مزدوری کرتے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ آپ چھپتے ہیں یا والد صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتے، شرم تو محسوس نہیں کرتے؟ نہیں بٹاتے ہیں والد صاحب کے ساتھ ہاتھ۔ تو پڑھائی مطلب پڑھ کے آپ والد صاحب کے جو خواب ہے پورے کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے؟ جی کریں، والد صاحب نے کہا ہے پڑھ کے بڑا افسر بن رہے ہیں تو میں افسر بنوں گا بڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے جی، بالکل محنت کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسیب۔ حسیب، والد صاحب آپ کی جس طرح کہ آپ کے بھائی نے بھی کہا، تو آپ کے کیا خواب ہیں اور والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں نہیں بٹاتے؟ بٹاتے ہیں، ہم شام کو ادھر ہی آ جاتے ہیں پاپا کے ساتھ اور بس اچھا، تو پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں جی، میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں فرسٹ ایئر میں؟ جی۔ تو کیا مطلب کیا خواب ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں یا کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ خواب انشاءاللہ ایسی بنیں گے بڑے ہو کے، یا پھر اور کچھ جو اللہ کو سی ایس ایس کر سیس کا دیں کے گے پھر اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے؟ جی انشاءاللہ۔ والد صاحب نے تو بہت محنت کی، وہ تو جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے خاندان کو انہوں نے سہارا بن کے، اور آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی مزدوری انہوں نے کی، جندر کا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے رہے، تو محنت کریں گے پھر ان کے خواب پورے کریں گے؟ جی جی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ضرور۔ اچھا، کیا پیغام دیں گے اب عوام کو کہ جس طرح کے کچھ لوگ جو ہے اپنے والد صاحب جو مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا ہاتھ نہیں بٹاتے، تو آپ تو بٹاتے ہیں نا؟ جی جی کیوں نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے۔ جی ناظرین، ابھی شام کا ٹائم ہے، موجود ہے ہم یہاں پر، ہمارے اگر آپ بیک سائڈ پہ دیکھیں ایک دوڑ آ رہی ہے جسے ہم دوڑ بولتے ہیں، جو کہ آبی گزرگاہ ہے، پانی بھی جس میں ہوتا ہے، جس طرح نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور گلیشیئرز کا پانی بھی، اور بارشیں جو اوپر ہوتی ہیں، سارا پانی یہی وہ پانی ہے جو ہماری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ندی دوڑ کا، جو کہ جا کر تربیلا جھیل میں گرتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے مونسون کا موسم ہے اور پانی کی جو شدت دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، اور یہی پانی مختلف شہروں سے ہوتا ہوا، ایبٹ آباد، حویلیاں اور پھر ہری پور اور مختلف گاؤں سے، درجنوں گاؤں سے ہوتا ہوا آخر میں جا کر تربیلا جھیل میں یہ پانی گزرتا ہے۔ تو حفیظ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شام کا ٹائم ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ شام ہوتی ہے، وہی شام ہے، یہاں پر آ کے پانی کنارے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو حفیظ بھائی، بڑا پیارا جو ہے یہااں پر ایک موسم بنا ہوا ہے، ساون بھی ہے، ہبس بھی ہے، لیکن یہ پانی اگر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ آیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بتائیں گے اس علاقے کا جس میں آپ جو پانی آ رہا ہے، اس پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور یہ شام جو یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، ذہن فریش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہمارا تو ابھی یہ شام کو یہ ادھر پانی کے پاس بیٹھے تھے زیادہ مزہ آتا ہے، ابھی آپ کو جو پانی کی آواز آ رہی ہے، ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، اس کا زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور بیٹھنے کا جو ہے انجوائے بھی بندہ کرتا ہے۔ آج تو پانی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اوپر کی طرف ٹباد ویلیاں سائڈ پہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ آیا ہوا، تو ابھی جو پانی کی وجہ سے عوام یہاں نہیں آ رہی، لیکن یہ جب پانی نہ ہو تو پھر ادھر اتنی زیادہ عوام ہوتی ہے، بہت زیادہ عوام ہوتی ہے۔ جندر کے بعد دن کو اگر آپ کام کرتے ہیں، شام کو یہ جو ڈھابا آپ نے ایک بنایا ہوا ہے پانی کے کنارے، یہاں پر بھی آپ کی مزدوری ہوتی ہے اور چلے ساتھ انجوائے بھی ہوتا ہے؟ بالکل، ساتھ میں جو ہے نا ہمارا یہاں ادھر میں نے یہ جو ڈھابا سا بنایا ہوا ہے، اس پہ میں تھوڑا سا چائے ہوتی ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، رول ہے، مختلف جو ہے، پھر مختلف فیملیاں آتی ہیں یہاں۔ شام کو بھی آپ جو ہے یہی کا؟ بالکل، میرا شام کو جو ہے نا یہ ادھر کام ہوتا ہے، اور ادھر میرے پاس مختلف فیملیاں آتی ہیں، وہ آگے بیٹھتی ہیں، اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کام، کچھ جندروں سے ہو جاتا ہے اور کچھ ادھر سے ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا مہنگائی کے دور میں پارٹ ٹائم شام کو بھی پھر آپ نے یہاں پہ جا کے؟ جی بالکل، یہ شام کے وقت، ہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے ہمارا نا۔ جی ناظرین، اس طرح حفیظ صاحب کے ایک دوست ہے، وہ بھی جندر کا ہی کام کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں شام ایک دوست ہے ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ تو آپ کا جندر بھی یہ ساتھ ہی ہے؟ جی ہاں، ان کے ساتھ ہی ہے تو جی۔ جندر میں آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ حفیظ صاحب کے ساتھ کب سے ہیں؟ اور مطلب ابھی دیکھا جائے تو یہ کام تو اتنے لوگ نہیں آتے، لیکن کتنے ٹوٹل جندر ہے، تھوڑا سا کیا بتائیں گے؟ جی یہاں پہ ابھی جو ہے نا فعال جو جندر ہیں تقریباً 10 چل رہے ہیں ہمارے یہاں، 10 جندر چل رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ آبائی ہے، باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے،
तकरीबन 200 साल पुराने हैं ये जंदर हमारे। तो हम बचपन से ही थोड़ा थोड़ा वालिदैन के साथ, उस वक्त जो आज माहौल है बच्चों का जो सिस्टम है उस वक्त ये नहीं था ना। उस वक्त हम शाम को जब आते थे तो घर के 100 काम वालिद साहब के साथ आ गया, तो शुरू से हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हफीज़ साहब के साथ कब से आप मतलब दोस्ती है या जंदर बचपन से? ये तो हम बचपन से, हम एक फैमिली भी हम एक ही हैं, एक ही फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, और घर भी हमारे साथ साथ थे बचपन से ही। तो यहाँ पर अभी हफीज़ साहब के साथ कब से, मतलब बचपन से ही है? अब बचपन से हम इकट्ठे ही हैं, तो अपना अच्छा, शायरी का मैंने सुना है इनको, और क्या कुछ सुनाएंगे आप? जी हाँ, वो भी कभी कभी शगफ आया उससे भी। तो एक दो चीज़ें आपको सुना देता हूँ जी। एक वो इनको में लिखा है कि गल सीधी सीधी करना शख्साना बन जुलदा है। गल सीधी सीधी करना शख्साना बन जुलदा है, मेरे बदनाम होने का बहाना बन जुलदा है। तो सच्चाई का सबक देंदा है दीन साडा, पर इस नाल ते अपना भी बेगाना बन जुलदा है। अपनी परेशानी किसी अगे ना बयान करी, अपनी परेशानी किसी के बयान ना किसी अगे ना बयान करी, गरीब की मजबूरी भी ड्रामा बन जुलदा है। तो एक प्योर इनको वे कि जड़ा अपनी नली भी नहीं पहुँच सकता, जड़ा अपनी नली भी नहीं पहुँच सकता, दूएं समझाने वेले वो भी नाना बन जुलदा है। ते खरियां गल्लां ना करया कर अतीक, इस नाल ते दुश्मन जमाना बन जुलदा है। ते सच्चियां सच्चियां ना है करो यूं। सच्चियां गल्लां ना करया कर अतीक, इस नाल ते दुश्मन जमाना बन जुलदा है। ते एक और लिखा है कि ये बड़ी सोच वाली गहरी गल है कि जिंदगियां ते देख ज़रा, जिंदगियां ते देख ज़रा किंजू पे गुजारने, ये हैवाना वाला तरीका है जिंजू पे गुजारने कि सुबह शाम ही खादा पीता। जिंदगियां ते देख ज़रा किंजू पे गुजारने, ये हैवाना वाला तरीका है जिंजू पे गुजारने। कुछ अल्लाह रसूल दे हुक्मां भी देखे हैं, शैतान जिंजू वास्ते ही ऊंजू पे गुजारने। दुनिया कब्र च माल दौलत नाल न जुलसी, कब्र च माल दौलत नाल न जुलसी, क्यों अपने पराए दा हक पे मारना। ते दुनिया ते आने दा तेरा कोई मकसद आ, दुनिया ते आने दा तेरा कोई मकसद आ, मकसद भुला के झक पे मारने। रूह तेरी लिसी है ते नफ्स की तेई तकड़ा, रूह तेरी लिसी है नफ्स की तेई तकड़ा, रस्सियाँ तू समझ के सप पे मारने। ते गल्लां ते अतीक सच्चियां ने सारियां, गल्लां ते अतीक सच्चियां ने सारियां, पर दिलों पे आखने या गप पे मारने। हुण एक उर्दू का तुसां जी ये मजाज है कि नज़र भी नहीं आते हो क्या चाहते हो, नज़र भी नहीं आते हो तो क्या क्या चाहते हो, दिल हमारा तड़पाते हो क्या चाहते हो। दिले शिकस्ता लिए बैठे हैं तेरी राहों में, दिले शिकस्ता लिए बैठे हैं तेरी राहों में, दिल रौंद के निकल जाते हो क्या चाहते हो। कासाए दीद लिए फिरते हैं तेरे कूचे में हम, कासाए दीद लिए फिरते हैं तेरे कूचे में हम, तुम तो मिलने से भी कतराते हो क्या चाहते हो। और मक्ता बड़ा काम है जी जी कि दुनिया में आए थे फ़कत बंदगी को अतीक, दुनिया में आए थे फ़कत बंदगी को अतीक, तुम तो दुनिया में खोए जाते हो क्या चाहते हो। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, ये थे दोस्त जो हफीज़ भाई के थे। तो ये भी जंदर का जिस तरह ने कहा कि इनको भी यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, और ये वो लोग हैं जो कि मेहनत कश, अगर देखा जाए दौड़ नदी किनारे में यहाँ पर जंदर जो पानी आता है, तो उस पानी पे जितने भी जंदर बने, जिस तरह अभी तक तकरीबन 10 जो है वो फ़ाल जंदर हैं यहाँ पर, मेहनत कश लोग यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन एक टाइम था
کہ یہاں پر کافی جندر تھے جو کہ آج ختم ہو چکے ہیں. جی حفیظ بھائی, تو یہ جندر پہلے کتنے تھے شروع میں؟ شروع میں تو یہ تقریباً 60-65 کے قریب جندر تھے. اچھا 60-65 جندر تھے شروع میں جب بتاتے ہیں. اس وقت جہاں تمباکو اور نسوار اور یہ زیادہ ادھر پسائی ہوتا تھا شروع میں. مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے مکئی گندم سے پہلے بھی کچھ چیزیں. جی بالکل. یہ عام میرے والد صاحب اور وہ بتاتے ہیں کہ ذرا شروع میں جو ہے یہ سوکا جو ہمارا یہ سوکا ہے اس میں تقریباً زیادہ تر تمباکو اور نسوار اس کی پسائی ہوتی تھی. یہاں جندروں پہ پسائی ہوتی تھی, پشاور سے, لاہور سے, اس طرح دور دور سے لوگ, وہ کراچی نہیں ہوتی وہ بولتے ہیں اس کو, وہ اس میں لا گئے اور ادھر سے پسائی کر کے لے کے جاتے تھے. جہاں ساتھ میں کچھ آٹے والے بھی جندر تھے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہاں کام پہلے شروع میں نسوار اور تمباکو کا ہوتا تھا شروع جو ہوتا تھا. تو وہ زیادہ اس طرح جو یعنی کہ 60-65 جندر تھا. یہ کتنے سن پہلے کی بات ہے, کیونکہ یہاں پر بجلی نہیں ہوتی. مقصد یہ اس وقت ہندو بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہندو بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. جی ادھر ہمارے ساتھ جندروں پہ ہندو بھی کام کرتے رہے. وہ بھی رہے ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ہندو ہے, پشاور کا رہنے والا تھا, وہ بھی کافی ٹائم اس نے یہاں بننے سے پہلے. جی پاکستان بننے سے پہلے کی بات جندر اس طب سے. جی وہاں اس طب سے ہیں. اور ہندو جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ادھر کام کرتے تھے ادھر جندروں پہ, اور اس وقت تو سب جندر ہی جندر ہوتے تھے. تو ابھی یہ کام ہو گئے ہیں. جب ٹائم گزرتا ہے یہ پانی والی جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی چھوٹی ہو گئی ہیں. ابھی پہلے بہت بڑی ہوتی تھی, بندہ گزر نہیں سکتا تھا, اتنا پانی ہوتا تھا. آپ سوچیں ابھی 10 جندروں کا اتنا زیادہ پانی ہے اور 60 جندروں کا پانی کتنا ہوگا پھر. تو وہاں وہ بزرگ ہمارے کم کیوں ہو گیا اس طرح. بس جیسے بھی ٹائم گزر رہا ہے نا ایسے شعبے چینج کر لیے ہیں. جندر جیسے ہی وہ گرا ہے ختم ہوا ہے, لوگ ہٹ گئے ہیں, کچھ اس طرح ختم ہوتا جا رہا ہے. تو زیادہ تر آج کل سارا وہ دوسرا وہ کیا نام ہے اس کا آ جاتا ہے, مشینی دور آ گیا ہے. سب آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کچھ کرتے ہیں. جو نئی جنریشن ہے وہ شرم کے مارے اس طرف نہیں آتی ہی نہیں ہے بالکل اس طرح. ناظرین بالکل تاریخ کی بات بھی ہو رہی ہے. حفیظ بھائی نے ایک ڈھابا بنایا ہوا ہے بالکل جندر کے پاس ہی. ان کی جو ڈھابے کی ہم چائے دیکھ رہے ہیں, شکر والی چائے بھی پی رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی یہاں بھی دیسی ماحول کہ مٹی کے برتن میں کیا وجہ ہے. اور یہ سموسے اور پکوڑے جو ہے, یہ سموسے ہیں اور یہ پکوڑے ہیں شام کو یہی ہوتا ہے. جی خود بناتے ہیں. جی بالکل. جی بالکل رزق کے لیے, رزق کمانے کے لیے, جس طرح نے کہا جندر کا کام تو ہے. ایک پانی کنارے یہاں پر ایک ڈھابا سا بنایا ہوا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جندر کے کام میں اتنی اب منافع نہیں رہا, وہ بھی ساتھ ہو رہا ہے, لیکن شام کے ٹائم پہ اور ابھی یہاں پر دوسرا کاروبار بھی شروع کر دیا. جی ہاں بالکل. ابھی یہ شام کو ہم لوگ جی ساتھ یہ بھی کام کرتا ہوں میں. یہی دوست سے باپ بھی بیٹھتے ہیں, سارے آگے بیٹھتے ہیں. یہاں ہمارا ایک ماحول بن جاتا ہے, سارے آگے ٹائم گزر جاتا ہے, اچھا ٹائم گزرتا ہے یہاں. چائے مزے کی ہے. جی بالکل. چائے بنانا کہاں سیکھی؟ یہ تو بس یہیں پہ آگے سیکھی ہے ہم نے. خود ہی بناتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. جندر کے کام میں اور اس کام میں مطلب چائے بنانا بھی ادھر بھی ظاہری بات ہے, کھانا پکانا خود ہی ہوتا ہوگا. نہیں جی وہاں پہ بھی ہم جب بیٹھتے ہیں نا اکٹھے بیٹھتے تھے نا, تو ان کو اسپیشل میں کہتا تھا کہ جی آپ چائے آپ بنائیں. تو ہم بازار سے دور لاتے, ان سے بنواتے تھے, تو پھر مزہ آتا چائے کا. میں ناظرین بتاؤں, آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جب میں آیا تھا, حفیظ بھائی جو ہے ان کے جندر میں ایک دفعہ ریکارڈنگ کے لیے K2 TV کی اور خیبر TV کے لیے میں جب یہاں پہ آیا تھا, تو ایک دفعہ نیوز ایک رپورٹ بنانی تھی میں نے. یقین کریں یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہاں پر واقعی جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, تو دوپہر کا کھانا انہوں نے خود ہی یہاں پر ایک ساتھ ہی ایک انگیٹھی ٹائپ نما بنا کے وہیں پہ خود ہی پکا رہے تھے. فیملی سے ظاہری بات ہے, دوست اب آپ ہوتے ہیں تو خود ہی اپنے آپ میں ایک ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. فیملیز بھی ان کی قریب ہی ہوتی ہے, لیکن اکثر یہ کھانا خود بناتے ہیں. لیکن وہ پکاتے انہوں نے جو سوچا کہ کیا انہیں کاروبار کیا جائے, تو انہوں نے یہاں پر بالکل یہی بات ہے. بالکل ہم لوگ خود پکاتے رہے ہیں. تو ہر دوسری تیسری دن بعد ہمارا پروگرام ہوتا تھا, خود ہم لوگ مرغی پکاتے تھے, جو بھی کھانا ہے. یہ ساتھ میں یہ دوست ہے میرا, یہ بھی آتا ہے, حالانکہ یہ فوج میں ہوتا تھا, یہ ادھر سے واپس آیا, تو اس کو بھی میں زبردستی ادھر ہی لے گیا. میں نے کہا یار ادھر آ جاؤ. لیکن اب آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے کاروبار کی شکل دے دی. جی بالکل اسی طرح کام میں برکت ہے. ویسے برکت ہے جی. دیکھیے حلال رزق کمانا, حلال رزق کمانا جو کہ حلال کماتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا, اور ایک مقصد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک عزت بنانا. تو اس کے لیے حلال کمائی اچھی ہے کہ بندہ ایسے کام کرے, اس سے اپنا ایک شرمائے نہ, کوئی بھی مزدوری محنت کر لے. محنت ہے نا جی. تو ابھی پہلے ہم ان کی تعریف کر یار بہت مزے کی چائے بناتے ہو, پھر جب ادھر ہم نے سوچا کہ یار ادھر بناتے ہیں, ادھر جب کیا تو ماشاءاللہ جتنے لوگ آئے, باقی آئٹمز بھی ہیں لیکن چائے کی تعریف زیادہ ہوتی ہے.
تو مجھے خود لوگوں نے کہا کہ جی وہاں پہ چائے بڑی بہتر. بالکل جی ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ محنت کش لوگ ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کا سہارا بنتے ہیں. اور جس طرح حفیظ بھائی اور ان کے دوست جس طرح انہوں نے کہا کہ 200 سال قدیمی جندر یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ ان کے آباء و اجداد کام کرتے کرتے، جس طرح یہاں کی میں ایک تاریخ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہندو اور سکھ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان پہ جندر پہ وہ بھی کام کرتے تھے. 40 سے 50 کے درمیان یہاں پر جندر ہوتے تھے، اب تقریباً 10 رہ گئے ہیں. لیکن جس طرح ان کا کہنا ہے، ان کے دوست کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو چلیں ایک ایسا کاروبار کہ وہ آج تک انہوں نے یہاں پر آباء و اجداد کے جانے کے بعد بھی وہ کام نہیں چھوڑا کہ چلیں ایک محنت مزدوری ہے، حق حلال کی مزدوری میں اب کا اپنا ہی مزہ ہے، تھوڑا لیکن اپنا. لیکن اس طرح اگر دیکھا جائے ساتھ ساتھ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہاں پر پہلے ٹائموں کی بات ہے کہ جس طرح نے کہا تمباکو وغیرہ اور مختلف اشیاء جو یہاں پر پیسی جاتی تھی اور یہی مشینیں ہوتی تھی، انہی جندروں پہ کافی ایسے اور بھی چیزیں تھیں جو ان کی پسائی ہوتی تھی. بہت یہاں پر لوگوں کا کام ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ جس طرح ٹائم بدلتا جا رہا ہے اور جس طرح کہ پہلے لوگ زیادہ تر ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے تھے، اب ان کی جگہ مشینریاں آ گئی ہیں. لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جس طرح آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ حفیظ بھائی آج بھی وہی کام وہی مزدوری کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جس طرح کہ یہاں پر آج بھی اپنے آباء و اجداد کی جو قدیمی جو کام تھا وہ چلا آ رہا ہے. تو آج بھی اگر دیکھا جائے یہ لوگ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں. اور ایک محنت کش سے آج ہم نے کوشش کی آپ کو ملائیں، تو جس طرح کہ ایک آٹا پیسنے والا جو آج بھی اپنے خاندان کا سہارا بنا ہوا ہے. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ کیمرے کی جو آنکھ ہے اس سے دور ہے اور لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی زندگی دکھانے کی ہم نے کوشش کی کہ وہ آج بھی اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کا سہارا بنے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایک اور محنت کش کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. لیکن آج کے پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.